جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں صورتحال سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے اور پرویز الہی پی ٹی آئی کی محنتوں مرادوں سے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، 3 رکنی بینچ نے اپنی فسطائیت کا عندیہ دے دیا ہے اور لوگ جو ہیں اب مطمئن ہو گئے ہیں، اب راج کرے گی خلق خدا وغیرہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑے شدید اندرونی اختلافات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں اور کاف لیگ میں، اور وہ لمحہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے دستک گریباں ہوں گی اور ان کے آپس میں جو ہیں اختلافات سامنے آئیں گے، اس لیے کہ یہ ان کا اقتدار لیجٹمیٹ نہیں ہے۔ یہ ادھر ادھر سے کرا کے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، حمزہ شہباز کو نکلوایا، ان کی کابینہ کو تباہ کرایا اور 3 ججوں نے فیصلہ دے دیا۔ لیکن اس سے سیاسی معاملات تھوڑی سیٹل ہوتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ ضرور ہو جاتی ہے۔ معاملات سیٹل ہونے کے لیے، پورے صوبے کو سنبھالنے کے لیے تو بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ الحمدللہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ عہدوں اور یہ ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں تک آپ سنیں گے کہ یہ اختلافات اتنی شدت تک پہنچ جائیں گے کہ آپس میں کوئی کھٹ پٹ بڑے پیمانے پر یا علیحدگی کے سامان یا آثار کے امکانات بھی نظر آ سکتے ہیں۔ 2 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ پاور گیم ہے، پاور میں ہر آدمی اپنی پاور کا اظہار چاہتا ہے، اپنا کنٹرول چاہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلے جو کاف لیگ کی ساتھ بے عزتی کی گئی ان کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، جو اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ پچھلی جو کیبنٹ تھی بزدار صاحب کی، اس میں کاف لیگ کے 2 وزراء شامل تھے، اور یہ پارٹی لیڈر کی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کرایا۔ 2 بندے وزیر لگ گئے، ان کو محکمے ملے، انہوں نے مال کھایا یا نہیں کھایا، لیکن ان کے حلقوں میں بڑی ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، وزیر لگ گیا جی بندہ ہمارا۔ تو وہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ اور لیکن اس دفعہ جو کابینہ نے حلف اٹھایا، جب چودھری پرویز الہی، جو کہ کسی کے کہنے پر رات گئے فون پر زور زبردستی کے ذریعے مونس الہی کے کیسوں کی وجہ سے اپنے ملک کو، اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، اپنے خاندان کا شیرازہ بکھیرنے کے بعد جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس میں خان صاحب نے ایک کاف لیگ کے بندے کی اپروول نہیں تھی اور وزیر جو ہیں سارے پی ٹی آئی کے بنا دیے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کاف لیگ کے 2 بندے آ جاتے تو اس سے کوئی فرق پڑ جانا تھا۔ ظاہر ہے 15-20 اگر آپ منسٹریاں بانٹ رہے ہیں، 2 بندے ان کے بھی آ جاتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پرویز الہی کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ آپ تو فعلیے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ہم نے ہی فون کروایا، آپ ہمارے توسط سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ہمارے غلام ہیں، لہٰذا آپ وزیر اعلیٰ رہیں اور کیبنٹ ساری ہماری ہوگی۔ یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کی توہین کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب کاف لیگ کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو جشن منا رہے تھے کہ جناب چوہدری صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب تو ہمارے سارے بندے وزیر بنیں گے۔ کوئی منسٹریاں بانٹ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں یہ مشیر بنوں گا، کوئی کہہ رہا تھا یہ والی وزارت میری ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ ہم یہ والے منصوبے شروع کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا اپنے حلقے میں ہم یہ ڈیولپمنٹ کام شروع کریں گے۔ ان سب کی امیدوں پر خان صاحب نے پانی پھیر دیا۔ انہوں نے بلکہ ان کی امیدوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور ان کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پارٹی کیبنٹ میں ان کا اپنا ایک وزیر بھی نہیں ہے، تو جس سے ظاہر ہے ایک خلش واضح ہو رہی ہے، اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، 2 باتیں اور، کہ خان صاحب نے جو پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کی، اچھا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بہرحال وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، آپ کو اس کے عہدے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آپ وزیر اعلیٰ کے ملنے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہیڈ چیئر پر بیٹھ جائیں۔
تو آدمی یہ کرٹسی میں کہہ دیتا ہے، تو آدمی کبھی بھی کسی عہدے کی تصدیق نہیں کرتا۔ عام دفتروں میں بھی جو آپ سے سینئر افسر ہے، وہ اگر کوئی آپ کو کہہ بھی دے کہ اس کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو آپ نہیں بیٹھتے۔ پرویز الہی صاحب نے ہلکا سا کہا اور خان صاحب چوکڑا مار کر ہیڈ سیٹ پر بیٹھ گئے، اور پھر اس کی تصویر بھی جاری کروائی گئی، جس کا بنیادی مقصد انہیں اور ذلیل کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے، تم میرے سامنے طفیلیوں کی طرح بیٹھے رہو۔ اب وہ جو کاف لیگ میں جنہیں کوئی پہلے وزارت نہیں ملی، اس کے بعد یہ جس طرح کی توہین آمیز تصویر نکالی گئی ہے، وہ لاوا اور پکنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر ایک تصویر اور جاری کروائی گئی۔ یہ کسی خفیہ ایجنسی نے نہیں جاری کروائی گئی۔ سبطین خان صاحب جو حالیہ اسپیکر شاید منتخب ہوئے ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہے، تو خیر، تو وہ جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو ان کے ساتھ جو تصویر کھنچوائی گئی، خان صاحب سامنے صوفے پہ ٹریک سوٹ پہن کے لمبے لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں ان کے سبطین خان صاحب کے ہیں، درمیان میں ان کا کتا شیرو ہے، اور سبطین خان صاحب جو یقیناً اپنے علاقے کے معزز آدمی ہوں گے، جہاں پہ بڑے تالیاں بج رہی ہوں گی، ڈونگرے بجائے جا رہے ہوں گے کہ لو جی اتنا بڑا عہدہ مل گیا، پنجاب اسمبلی کے کسٹوڈین بن گئے، برسوں کی سیاست رنگ لے آئی، تو خان صاحب نے کتے کے ساتھ اور اس طرح جو ہے ٹریک سوٹ کے اندر پاؤں ان کی طرف کر کے ان کے ساتھ تصویر کھنچائی، اور اس میں وہ یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب اور اس شیرو کی اہمیت زیادہ ہے۔ سبطین خان صاحب جن کی اپنی سٹرگل ہوگی، جن کے اپنے حلقے میں لوگ ہوں گے جو ان کی عزت کرتے ہوں گے، ان کو ووٹ دیتے ہوں گے، ان کا اپنا کاروبار ہوگا، لوگ ان کو جانتے مانتے ہوں گے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ تصویر کھنچوائی گئی، اور یہ تصویر جو ہے ایک اور کاف لیگ پر ماتم بن کر گری ہے، اور یہ پنجاب کے پورے مینڈیٹ کی توہین کی گئی۔ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو رسوا کرنے کا خان صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا، جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کہ آپ عوامی نمائندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب بھی کھڈیار آدمی ہیں، واپی سیاستدان ہیں پرانے، اب انہوں نے غصہ تو نکالنا تھا نا، خان صاحب سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن وہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک بدنام زمانہ صاحب کو، بھٹی صاحب کو، اور ان کے حوالے سے آپ مختلف ویلاگز بھی سن چکے ہیں، ان کے کارنامے اور وہ جتنے نیک نام شخص ہیں، تو ان کو بیوروکریسی کا انچارج بنا دیا۔ اب بیوروکریسی کا جب انہیں انچارج بنا دیا تو پھر وہ کوئی رولز ریگولیشن، بیوروکریسی کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو وہ پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آ گئے، اور وہ جو ہے نا اپنی مرضی سے کسی افسر کو اٹھا کے ادھر اٹھا کے ادھر، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کو جس طرح پہلے لوٹا گیا اسی طرح لوٹنے کا کوئی منصوبہ بنایا جائے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اتنا بدنام زمانہ شخص نہ لگایا جاتا۔ اب یہ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں بھٹی صاحب، تو اس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ صوبہ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک و مختار ہیں، تو یہ کون سا شخص بیوروکریسی میں چینج کر رہا ہے، یہ کون سا شخص اپنی مرضی کے افسر لگا رہا ہے، ان کی اوقات کیا ہوتی ہے، یہ تو طفیلیے ہیں، یہ تو ان کا تو کوئی وزیر بھی نہیں بنا، ان کی تو کتے کے ساتھ تصویر آتی ہے، ان کو تو ہیڈ چیئر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی، یہ سارا لاوا پک رہا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب ادھر بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنے لگے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ان کی کارروائیوں سے سخت ناراض ہیں، اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنی طرف سے نہیں، ایک خفیہ نام کی طرف سے ایک پٹیشن جمع کروا دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس شخص کے خلاف جو تھوڑا سا آسرا تھا کاف لیگ کا، جو کاف لیگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی صوبے کو، کہ چلو جی وزیر وغیرہ تو خان صاحب کی بات ہی مانتے ہیں، تو ہم بیوروکریسی کے تھرو صوبہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آسرا بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو پنجاب کی صورتحال میں خاموشی ہے، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اگر یہ صورتحال خان صاحب کا غرور، بغض، نفرت پرویز الہی کے ساتھ اسی طرح چلتی رہی، کیونکہ دل سے وہ مانتے ہیں کہ یہ میری سیاسی مصلحت تھی، یہ ہے ڈاکو پنجاب کا،
تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ تھوڑے عرصے تک یہ دونوں پارٹیاں دست و گریبان ہوں گی، اور یہ حکومت، مجھے یہ پارٹی، یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔